الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے ہماری جو تفسیر ہوئی تھی وہ تفسیر ہماری زیادہ تر اس تعلق سے تھی کہ ہم کو اپنے باپ داداؤں کی اتباع کے بجائے قرآن و حدیث کی اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، احادیث نبویہ ہے۔ تو ہم کو اس امر کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اس بیس پہ اس کو انجام نہ دے کہ بھائی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب کام کرنے کا جو موٹیو ہے، یعنی کام کرنے کا جو وجہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یا ہم نے حدیث میں اس کو دیکھا ہے، تو وہ کام کیا کریں، ہم انجام دیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے، ایسی چیز داخل کرے، ما لیس منہ، جو جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کھینچ تان کے اس کو کیا کر رہے بھائی یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی کیا ہے، اسلام کی ہی تعلیمات ہے، اس کو لانے کی کوشش کر رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں آج جہیز کو اسلام کے ذریعے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام میں جہیز نہیں ہے، اسلام میں جہیز نہیں ہے، لیکن کیا کر رہے لوگ، اس کو آڑا ترچا گھما کے اللہ کے نبی کا ایک واقعہ حضرت فاطمہ کو جو دیا گیا تھا اس کو جو ہے تو دلیل کے طور پہ پیش کر کے یہ بتا رہے کہ بھائی یہ دینا چاہیے اور سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا ہے، یہ کیا کر رہے، دین میں داخل کر رہے۔ اگر ہم اسی مسئلے پہ غور کریں گے، یہ جہیز والے مسئلے پر اگر غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی تھی؟ 4۔ اور تذکرہ کتنے کا ملتا ہے دینے کے سلسلے میں؟ 1 کا۔ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو اللہ کے نبی نے 3 کو محروم کیوں رکھا؟ تو نبی مورد الزام بن جائیں گے کہ بھائی 3 کو آپ نے محروم رکھا، نا انصافی ہوگی۔ تو سب سے پہلی یہ چیز یہاں سے ایک ثابت ہوتی ہے کہ بھائی اگر سنت ہوتی تو اللہ کے نبی ہر ایک کو دیتے، ہر ایک کو نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی طرف سے نہیں دیا، یہ بھی بات غور کرنے کی اس میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی طرف سے دیا، حضرت فاطمہ کی طرف سے دیا، حضرت فاطمہ کی طرف سے نہیں دیا۔ وہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت 10 سال کے تھے، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو 10 سال کے تھے، تو ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ان کے ابا کے انتقال ہونے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، ان کی ذمہ داری میں آ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کا خیال کس نے رکھا تھا؟ حضرت ابو طالب نے۔ تو حضرت علی چھوٹے تھے تو ان کا خیال کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ذمہ دار ہے، کس کے؟ حضرت علی کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی تھی وہ حضرت علی کی طرف سے دی تھی۔ کس کی طرف سے؟ کہ بھائی علی کو کہا نا کہ بھائی کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس کیا ہے؟ زیرہ ہے۔ تو کیا کہا کہ بھائی زیرہ کو بیچ کر آؤ۔ اب بتاؤ، اگر تیاری ادھر سے ہونا تھی، زیرہ کیوں بیچنے کو کہا کہ زیرہ بیچو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ زیرہ بیچ کر لاؤ۔
پھر وہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زیرہ خریدی، تقریباً آج کے زمانے میں 9,000 کچھ بنتے ہیں اس کے، تو وہ خریدی. وہ خریدنے کے بعد آئے کہ بھائی اتنے اتنے پیسے بنے. حضرت عثمان نے خریدی تھی تو وہ تو ارب پتی لوگ تھے، تو انہوں نے وہ واپس ہدیے میں حضرت علی کو ہی دے دی. بولے یہ واپس بھی لو، بولے یہ میری طرف سے ہدیہ، بولے تو مل گئی واپس ان کو. تو جو پیسے آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جہیز کی تیاری کی. اس سے کیا کی، جہیز کی تیاری کی. بھائی یہ سامان ضروری ہے، تو وہ لا کے کیا کر دیا، دے دیا. اب لوگوں کو کیا لگ رہا، کیونکہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کی طرف سے دے رہے، لیکن دیا کس کی طرف سے گیا تھا، حضرت علی کی طرف سے. دو چیزیں غور کرنے کی ہو گئی کہ سب بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا، اور دوسرا جو دیا تھا وہ حضرت علی کی طرف سے دیا تھا، حضرت فاطمہ کی طرف سے نہیں دیا تھا. لیکن آج بڑے دیندار ہیں اور بڑے جو ہے تو بیانات کرنے والے ہیں اور بڑے علماء ہیں اور بڑے مفتی ہیں، اور جب ان کو کہو کہ بھائی جہیز نہیں لینا ہے تو وہ یہ دلیل پیش کرے دے. اگر ہم حدیثوں کو کھنگالیں گے، قرآن کی آیتوں کو کھنگالیں گے، تو ہم کو اس کے خلاف ملتا ہے. کس کے خلاف، کہ جو بھی تیاری کرنا ہے وہ کس کو کرنا ہے، مردوں کو کرنا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے وجہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لڑکیاں زناؤں میں اس لیے مبتلا ہو رہی کہ ہمارے باپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے 5-10 سال تک، تو ہم 5-10 سال تک صبر اور برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کیا ہے 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ اپنی شادی کر کے زنا کر رہے. یعنی وہ ان کے حساب سے شادی ہے وہ، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے، زنا ہے. اور غریب مارکیٹ میں اس لیے نہیں آ رہا، اپنی بچی کو لے کے کیا دوں گا میں، کیا ہے میرے پاس. جس کی 4 بچیاں ہیں، ایک شادی کو 10 لاکھ خرچہ ہے، 40 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گا ایک عام بندہ، کہاں سے لائیں گا. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات. تو یہ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں ہم اس کو. اور بعض لوگ تو کہا نا کہ دو طرح کے بھکاری ہے، کہ بھائی ایک پروفیشنل بھکاری اور ایک عام بھکاری. پروفیشنل بھکاری صوفے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا ہے کہ بھائی مجھے سونا چاہیے اور مجھے جو ہے تو کبڈ چاہیے، میں اتنا مطلب میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے سب تمہارا چاہیے، میں برتن بھی تمہارے استعمال کروں گا، میں جو بیڈ پہ سوؤں گا وہ بھی تمہارا ہوں گا، اور میں جس کبڈ میں کپڑے رکھوں گا تو وہ بھی تمہارا ہی ہوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا مطلب آگے کی ذمہ داری سنبھالیں. تو ہم کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ شادی کرا دی دھوم دھڑکے سے، اور دولہے والوں نے تو بالکل مانگا ہی، بالکل پروفیشنل طریقے سے وہ دے دیا. اب اس کو رہا بھی کرنا ہے نا، کب تک گھر والوں کے تانے رہتے، رشتہ داروں کے تانے رہتے، اور اڑوس پڑوس کے تانے رہتے کہ بھائی کب شادی کر رہے، کتنی عمر نکل کے جا رہی. تو وہ قرضہ لے کے وہ کر دیتا. لیکن اس کے 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد کیا خبر ملتی کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی. کیا کر لی؟ فلاں بندے نے خودکشی کر لی. اب اس کا جب ہم جا کے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس خودکشی کی وجہ کیا تھی، تو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے ابھی جو فی الحال میں شادی کی ہے اپنی بچی کی، اس کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا. اب قرض جن سے لیا تھا انہوں نے تقاضے کرنا شروع کر دی ہے. اب ان تقاضے کرنے والوں کی ٹینشن میں آ کے اس نے کیا کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اور کیا سمجھا جا رہا ہے، دین اور سنت. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ چیزیں جو بالکل جن کا کوئی ثبوت نہیں وہ بھی چھوڑنا ہے، اور جن کا گھما پھرا کے ثبوت نکالنا چاہ رہے ان کو بھی کیا کرنا ہے، ترک کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. آگے اسی کو وہی جو آیت تھی اسی کو جو ہے تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے، جو کیا نہ کرے، کچھ نہ سنے. بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے پکارنے اور چلانے کے، سوائے پکارنے کے اور چلانے کے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور ان کا ایک مالک ہوتا ہے، جیسے جانور دوسرے کے کھیت میں داخل ہونے لگتے ہیں تو وہ جو مالک ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ان کو کہ بھائی، یعنی اشارہ کرتا ہے کہ بھائی ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے، ویسے وہ چیزیں مطلب کہتا رہتا ہے. لیکن آپ کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اس نے کہا اور جانوروں نے کیا کر لیا، سن لیا، کیونکہ ان کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ بھائی کتا ہو یا بلی ہو تو ہم اس کو مطلب کچھ اور کہنا چاہتے وہ کر کچھ اور رہے ہوتے. تو اس کی جیسے انسان کو کہو گے پانی لے کر آؤ تو وہ برابر پانی لے کر آئیں گے، کیونکہ اس کے نا عقل ہے، شعور ہے، برابر جائیں گا، گلاس لیں گا اور پانی کی جو ہے تو نل کا کھول کے پانی لیں گا اور پھر یہاں پہ حاضر کریں گے.
کیونکہ اس کے اندر عقل و شعور ہے. اور دوسرا جو ہے جانور، اس کو کچھ نہیں پتہ، اس کے سامنے آپ کچھ بھی کہو تو اس کو کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو جانور کو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، مجھے کوئی بلا رہا ہے، اس کو بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے. اس سے زیادہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھے یہ سننے کے بعد کیا کرنا ہے، اور اس میں جو مجھے بتائی جا رہی ہے بات، جو آواز لگا رہا ہے اس میں جو مجھے بات بتائی جا رہی ہے اس میں میرا فائدہ کیا ہے، اس کے اندر میرا نقصان کیا، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. تو کافروں کی مثال بھی عینی اسی طرح ہے. کافر کیا مثال ہے ان کی، کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہم نے خود بنائی ہے اور ہم نے خود اس کو خدا بنایا. ابھی ہے نا کہ بھائی کیا ہے کہ بھائی مردہ ہے، اس کے اندر ہم جان ڈالیں گے اور ہمارا وہ خدا بن جائیں گا. یعنی ہم اس کو جو ہے تو خدا بنائیں گے اور وہ پھر ہمارا خدا بن جائیں گے. یعنی اب تک مردہ تھا، اس میں جان ڈالی جائیں گی، پھر وہ کیا بن جائے گا، خدا. تو یہ مطلب کسی بھی زاویے سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ایسی، یہ چیزیں، کسی نے نہیں کہا کہ بھائی میری عبادت کرو. کل کے کو اگر ہاتھ اٹھا لیا تو کیا کریں گے؟ کل کے کو اگر ہاتھ اٹھا لیا تو کیا کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی میں یہاں سے کدھر جا رہا ہوں، پونا کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور میں کسی بندے کے بھروسے پہ جا رہا ہوں کہ بھائی یہ بندہ اپنا ہے، اپنے کو سپورٹ کرے گا، اپنا جو ہے تو کرائے کا انتظام کرے گا، اپنے رہنے کھانے کا انتظام کرے گا، اور میں یہاں سے کچھ تیاری کر کے نہیں جا رہا ہوں. اس کے بھروسے پہ سب میں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. اب میں جب یہاں سے پونا کے لیے روانہ ہوا اور پونا پہنچا اور اس بندے کے پاس پہنچا جس بندے پہ مجھے بھروسہ تھا، جس بندے پہ مجھے یقین تھا، جس بندے سے میں امید رکھتا تھا کہ یہ مجھ کو کھانا کھلائے گا، مجھے رہنے کی جگہ دیں گا، اس نے کیا کہا کہ بھائی تمہارا دیکھو، میں نے تو کہا نہیں تھا نا، میں نے تو کہا نہیں تھا کہ تمہارے کھانے کا انتظام کروں گا، تمہارے رہنے کا انتظام کروں گا، میں نے تو کہا نہیں تھا. تو تم کون سے بھروسے پہ آ گئے؟ میں تمہارا انتظام نہیں کروں گا، تمہارا کیا کرو دیکھ لو. کیونکہ اس نے کہا نہیں تھا. اگر کہتا تو پھر وہ ذمہ داری اٹھانا اس پر لازم ہوتا. تو یہ جتنے بھی ہیں جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم تم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، ہم تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے، ہم تم کو جو ہے تو خیال رکھیں گے. کل کے کو ہاتھ اٹھا لیا تو اور اٹھائیں گے آپ، جیسا پیچھے آیا تھا نا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. جب قیامت میں عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو جن کی پرستش ہو رہی تھی وہ کہیں گے بھائی بھاگو یہاں سے، ہم تم کو نہیں پہچانتے، بھاگو یہاں سے. اذ تبرأ یعنی بھائی ہم نہیں پہچانتے، کون ہے تم، ہم نہیں پہچانتے. ہاتھ اٹھا لیا تو کیا کریں گے؟ یہ باتیں جب ان کو سمجھائی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اگر میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں تو میرا فائدہ کیا ہے، اگر اسی پر رہوں گا تو میرا نقصان کیا ہے، کل کو میرے ساتھ اس کی وجہ سے کیا ہوگا. تو وہ اس میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کی مثال کیسی ہوتی، جانور جیسی. جانور کو کیا ہے، صرف سمجھتے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بھائی بیان ہوا تھا، اس میں کچھ کہا گیا تھا، اور جو ہے تو نیشنل ٹی وی پہ کوئی آیا تھا، اسلام کا پرچار کر کے گیا تھا، اور مطلب کچھ کہا تھا اس نے، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے اندر جانا، اس کے فائدے نقصانات پہ غور کرنا، پھر ایک نتیجہ لینا کہ بھائی یہ جو بات کہی گئی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو یہ نتیجے پہ میں کیا کروں گا. وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتے. تو مثال بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ بٹھا دی کہ جانور کو جس طرح فائدے نقصان پہ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، صرف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آواز آ رہی، ویسے ہی کافروں کی مثال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ایک اللہ ہے، کوئی اللہ رسول ہے، کوئی جنت کا کچھ آتا ہے، حوروں کی کچھ باتیں سننے ملتی ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، بس وہ بھائی آواز آ رہی ہے کچھ، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، فائدے نقصان کو نہیں دیکھتے. تو برابر جانور جیسی مثال کہ آواز آ رہی ہے، بس اس کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ بہرے ہیں کر رہا ہوں. تو ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اس کی طرف آؤ. تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے یار، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، باپ دادا کر رہے تھے تو وہ اسی پہ اپن کیا کریں گے، ابھی چلیں گے. تو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، بہرا کہا کہ بھائی بہرے ہیں، یعنی حق بات کو کیا کر رہے، سن رہے لیکن اگنور مار رہے. کیا کر رہے، اگنور. تو حق بات کو کیا کر رہے، سن رہے نہیں، اور سن بھی رہے تو کیا کر رہے، اس کو انسنا کر رہے، یعنی اس پر عمل کرنے کا، اس کے فائدے نقصان میں غور کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو بہرا کا. پھر کیا کہا، گونگے ہے. اگر آپ ان کو دلائل میں ہرا دو نا کہ بھائی دیکھو یہ چیز تم نے پیش کی، یہ چیز ہماری طرف سے، تو اس چیز کے حساب سے آپ غلط جو ہے تو ثابت ہو رہے. تو اب ان کو جب آپ نے ثابت کر دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، یہ دنیا کو بنانے والا ہے، اور دنیا کسی کے چلانے سے چلتی ہے، ایسے خود سے نہیں چلتی.
جب ان کو آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے الگ الگ مثالوں کے ذریعے سے، جیسے ایک گاؤں کے 2 سرپنچ نہیں ہو سکتے کیونکہ نظام میں خلل پیدا ہوگا، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے کہ نظام میں خلل پیدا ہوگا، ایک کی چاہت یہ ہوں گی دوسرے کی چاہت یہ ہوں گی، تو 2 اللہ اگر ہوں گے تو ایک چاہیں گا بارش ہو، دوسرا کہیں گا بارش نہ ہو، ایک کی الگ الگ چاہت ہوں گی، تو 2 خدائے تو لڑ پڑیں گے، لفسدتا، زمین اور آسمان میں فساد ہو جائے گا، 2 اگر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہو جائیں گے۔ تو ایک ہی ہے، جب اب ثابت کر دیا کہ بھائی ایک ہی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پرچار کیا اور بڑے بڑے میدانوں میں پرچار کیا اور ثابت کر دیا، لاکھوں کروڑوں کے 10-10 ہزار 20-20 ہزار کے مجمع میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، اللہ کو ماننا ہے، لیکن کیا کر دیا؟ اس کے بعد ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ غور و فکر کرنا چاہیے تھا، ان کی بات کو اپنی زبان پہ لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو بندہ کہہ رہا ہے سمجھ میں آنے والی، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ بات حق ہے، زبان سے بولنا چاہیے تھا اس کو، لیکن کیا کہتے؟ بکمن، گونگے بن جاتے۔ تو یہ بغض و عناد کی دلیل ہے کہ میں اس کو چاہ نہیں رہا، میں اس کو پسند نہیں کر رہا، حالانکہ حق کون ہے؟ یہ ہے سچ۔ تو یہ کیا بن رہے؟ گونگے بن جا رہے، جب حق بات بولنے کی آتی ہے تو کیا بن جاتے؟ گونگے بن جاتے۔ عمیون، اندھے ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، کوئی چیز جو ہے تو ایک لمحے کے بعد جو ہے تو خراب ہو جاتی ہے، سورج چاند میں آج تک کوئی خرابی نہیں، آسمان میں کوئی پھٹن نہیں پیدا ہوئی، آسمان کبھی نیچے نہیں آیا کہ بھائی تھوڑی جو ستون تھے وہ ہلکے ہو گئے، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی بارش اب بند ہی ہو گئی، سب نظام، درختوں کا جو ہے تو اگنا بھی برابر چل رہا ہے، پھل لگنا بھی برابر چل رہا ہے، اس میں مزیدار جو ذائقے ہیں وہ بھی برابر آ رہے، اور سانپ پانی پی کے اپنا زہر بنا رہا ہے، ہرن پانی پی کے اپنے ناف سے مشک نکال رہا ہے، اور عنبر نام کی مچھلی جو ہے تو اپنے الٹی کر رہی ہے تو اس سے جو ہے تو خوشبودار چیز پیدا ہو رہی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، یہ جو ہے یہ بیٹھا ہوا یہ خدا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا خدا کون ہے؟ اتنا ہے، چھوٹا جو بھی ہے اس کے حساب سے جو بھی ہے وہ، تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ عمیون، کہ اندھے بھی ہے، پہلے کیا ہے؟ بہرے کہ بھائی سنتے نہیں، سنے تو عمل نہیں کرتے، بکمن، گونگے ہے کہ حق بات ثابت ہونے کے بعد اس کو کہتے نہیں ہے، عمیون، اندھے ہے، تمام مشاہدات، تمام قدرت کے نظارے دیکھنے کے بعد بھی کہنے کے لیے راضی نہیں کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے، فہم لا یعقلون، تو وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیا نہیں رکھتے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی مثال دی کہ بھائی جو باپ داداؤں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہیں باپ داداؤں کی طرف سے تو ان کو ترک کرنا چاہیے۔ پھر آگے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو دی، تو جس کا ہوتا ہے وہ ٹھوک بجا کے بولتا ہے کہ بھائی میں نے تم کو دیا ہے، ما رزقناکم، اور اللہ نے جب چھیننا تھا تو چھین کے بھی بتایا، فاخذتھم الصاعقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگاڑ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو جنہوں نے سرکشی کی، ہلاک کرنا بھی اللہ بتاتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسا اللہ نے ہلاک کر دیا، اور بتائے بھی کس نے ہلاک کیا؟ میں نے۔ اور جب اللہ نعمتیں دیتے تو خود بتاتے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ان کو استعمال کرنا ہے، لیکن آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے جو رزق ملا ہے وہ میرے عقل کی وجہ سے، میرے دماغ کی وجہ سے، میرے آرٹ کی وجہ سے، اور میرے سیٹ کی وجہ سے، یا میرے دوسری کسی چیز کی وجہ سے، جو بھی چیزیں معاشرے میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ اس کی وجہ سے ہوا تو ہم خدا کا شکر کریں گے نہیں ادا۔ کھانا ملا، کیوں بھائی کمیٹی کھلا رہی اس لیے ملا تو کھا لیے ہوگا، پگار مل رہی کیوں خمپنیاں دے رہی تو، اور یہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ دے رہے، اگر وہ بند کر دیں گے تو ہم کو کھانا نہیں ملے گا، تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک خدا بنا ہوا ہے، کاروبار نہیں ہوں گے تو ہم بھوکے مریں گے، کورونا میں نہیں ہوا کچھ، یہ ایسی سوچ کہ بھائی کھانا کہاں سے آئے گا، کاروبار بند ہوں گے تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ بھائی دکان کھلا رہی ہے، میری جاب کھلا رہی ہے، اور مجھ سے جو لوگ جڑے ہیں وہ مجھ سے ٹوٹ جائیں گے تو وہ میرا کھانا بند ہو جائے گا، رزق بند ہوگا، تو ہمارا خدا اللہ نہیں ہوا، کون ہوا؟ وہ چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے کہ ہم کو وہ چیزیں مل رہی، تو ہم کبھی بھی اللہ کا شکریہ کھلے دل سے ادا نہیں کریں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں نا، رزق دینے والا ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا، کس کو سمجھا؟ دکان کو سمجھا، اور اپنی جو جاب تھی اس کو سمجھا، تو اس لیے کھلے دل سے اللہ کا شکریہ ہم ادا نہیں کریں۔ اور جو یہ کہیں گا
آیا بھی اللہ کی طرف سے، گیا بھی اللہ کی طرف سے، ملا بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے، دکان نہیں ہوں گی تب بھی اللہ کھلائیں گے، جاب نہیں ہوں گی تب بھی اللہ کھلائیں گے، اگر ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ چلے بھی جائیں گے تب بھی اللہ کھلائیں گے، تو وہ بندہ ٹھوک بجا کے بولے اور کھلے دل سے بولے گا اللہ کھلانے والے، اللہ کھلانے والے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ پڑھا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم شکریہ ادا کرو، اگر تم غیروں کی سمجھتے ہو کہ بھئی یہ کھلا رہا ہے یہ کھلا رہا ہے تو تم کھلے دل سے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا نا پاکیزہ چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دی ہے، تو اس میں جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پاکیزہ ہے حلال ہے تو ان کو کیا کر سکتے ہیں، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء کرام کے پاس یا بعض دینداروں کے پاس ہم لوگ بڑی گاڑی دیکھتے، جیسے فارچونر دیکھ لی یا کوئی دوسری گاڑی بڑی مرسڈیز دیکھ لی، یا ان کو جو ہے تو پرائیویٹ جیٹ میں دیکھ لیا تو وہ فوراً جو ہے تو شیطان بہکانا شروع کر دیتے، یہ دیکھو بولے کیسے دیندار، یہ دیکھو کیسے علماء، یہ کیسے جو ہے تو مطلب دین کا کام کرنے والے، کیوں یہ دیکھو کیسی چیزیں استعمال کر رہے، مطلب یہاں تو درس دے رہے کہ وہ دنیا پاس نہیں ہونا چاہیے اور دنیا سے دور رہنا چاہیے، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور یہاں پر کون سی گاڑی میں گھوم رہے، فارچونر گاڑی میں، اور 50-50 لاکھ کی گاڑیاں لے رہے۔ اب بعض علماء ان کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے تو وہ کیا، اور بعض ایسے علماء ہیں کہ انہوں نے شہزادوں سے گاڑیاں خریدی، جو بڑے بڑے یمن کے شہزادے ہیں، سعودی عربیہ کے شہزادے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم بھی کچھ کم نہیں تو گاڑیاں خریدی، تو لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، مطلب ادھر تو جو ہے تو بات الگ ہو رہی ہے اور ادھر تو الگ کام چل رہا ہے، تو یہ جو بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے تو ہم ایک طرفہ دیکھ رہے ہیں، صرف ایک طرفہ کی جو حدیث ہے کہ بھئی دنیا سے کنارہ کش رہنا چاہیے اور دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، لیکن کبھی ہم گہرائی میں جا کے غور کریں کیا واقعی ان کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی، دنیا کی محبت ان کے کس نے بتایا ہم کو کہ بھائی وہ دنیا کے طالب ہے، دنیا سے محبت کرنے والے؟ تو سب سے پہلے تو قرآن کے خلاف ہم نے عمل کر دیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہم نے برا گمان رکھا، پہلی غلطی کیا ہو گئی، اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا، برا گمان رکھا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو حلال ہے ان کو استعمال کر سکتے، اب اللہ نے جب اس کو حلال کر دیا تو ہم نے اس کو حرام کے طرف لے جانے کی کوشش کی، دوسری غلطی کیا کر دی، اس کو حرام کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ پھر تیسری غلطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے جوڑے بھی پہنے، ایک وقت میں جب بادشاہوں نے ان کو ایسے جبے ہدیہ کیے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی تو اللہ کے نبی نے اس کو زیبتن فرمایا، زیادہ دیر نہیں رکھا لیکن زیبتن فرمایا، اور یہ کچھ دیر کا عمل جو ہوتا ہے وہ پرمیشن بتلانے کے لیے ہوتا ہے امت کو کہ بھائی اس کی کیا ہے، پرمیشن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ کے جو جبے تھے وہ بھی کیا کیے، پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، تیسری غلطی جو ہم سے ہو رہی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے کے اوپر اس کی نعمتوں کا اثر دکھے۔ کوئی بندہ ہے اس کے اوپر نعمتیں نچھاور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب چیزیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جھلک ہو، وہ جب اپنی ڈریسنگ کرے یا اپنے جوتے وغیرہ پہنے تو اس کے اندر جھلک ہو کہ بھائی میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں کیا ہوں، کوئی عام بندہ نہیں ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال کر کے رکھا ہے۔ کیسے رکھا ہے، مالا، ورنہ ناشکری ہے نا کہ کسی کے پاس استری کرنے کے پیسے بھی ہو اور وہ جو ہے تو آ گیا بس بھائی جو ہے تو ایسے جیسے ویسے جو ہے تو مطلب گھڑی ڈالے ہوئے کپڑے لے کے آ گئے۔ اب اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم استری کر سکتے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ بندہ کیا کرے، نہیں جو تو سادگی کا درس دیا گیا ہے وہ سادگی میں رہنا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہے اس حدیث کے خلاف جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر کیا دیکھنا، کسی کے اوپر غلبہ ہے تو وہ الگ چیز ہے، جیسے بڑے بڑے اللہ والے تھے، لاکھوں کروڑوں کی ان کے پاس چیزیں تھیں لیکن غلبہ تھا ان کے اوپر کہ بھائی دنیا پاس آنا نہیں چاہیے، ٹھوکر میں مارتے تھے وہ جو ان کے پاس ہوتا تھا۔ جیسے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا فضائل اعمال میں، انہوں نے کیا کیا، آخر وقت جب ان کا چل رہا تھا تو اپنے خود کے کپڑے بھی صدقہ کر دیے، فضائل صدقات میں لکھا ہے، اپنے خود کے کپڑے بھی صدقہ کر دیے۔
ابھی شاہ عبد القادر نام میں ہی ان کے کیا ہے، ان کا پورا جو ہے تو چھپا ہوا ہے ٹائٹل کیا ہے، شاہ یعنی بادشاہوں کے خاندان سے. اور آخر وقت میں کیا کر دیا، سب چھوڑ دیا تھا انہوں نے، دے دیا سب کو، اس کو یہ دیا اس کو یہ دیا. ان کا یہ غلبہ تھا ان کے اوپر کہ بھائی میں دنیا سے جاؤں تو میرے ملکیت میں، میرے جو ہے تو پراپرٹی میں کچھ بھی چیز نہ ہو. تو خود کا کرتا بھی کیا کر دیا، اتار کے دے دیا. اور اپنے ایک ساتھی تھے ان سے کرتا عاریتاً لیا، عاریتاً یعنی بھائی کچھ دن مجھے پہننے کے لیے دو، بعد میں آپ کا کیا کر دوں گا، واپس دے دوں. یہ کہہ کر انہوں نے کیا کر دیا، وہ کرتا لے لیا اور خود کے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ غلبے کی کیفیت الگ ہے. ان کے اوپر 24 گھنٹے غلبہ رہتا ہے، 24 گھنٹے کیا رہتا ہے، غلبہ رہتا ہے. تو غلبہ الگ چیز ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر غلبہ نہیں، تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے تو اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس دیے فارچونر لانے کے پیسے، تو آپ بالکل اس کو خرید کر لائے. مولانا الیاس گھمان صاحب تھے کہ میں تو اور آگے بڑھوں، یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ اتنی مہنگی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے تو ایک ہوائی جہاز ہو، خود کا کیا ہو، خود کا ہوائی جہاز ہو، کہ میرا وقت بچ جائے گا. لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ بھائی یہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن بھائی وقت بچ رہا ہے. اگر چھوٹی گاڑی میں ایک دن میں 3 جلسے اگر کور ہو رہے تو بڑی گاڑی میں 5 جلسے کور ہو سکتے. تو یہ فائدہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے امت کو؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. ایک چھوٹی گاڑی جو ہلکی گاڑی ہے، اس میں سفر کرنے سے الٹیاں ہو رہی، پریشانیاں ہو رہی، تو وہ بندہ جو ایک دن میں 5 جگہ پر بیانات کرنے والا تھا، وہ ایک بیان میں ہی اگلے بیانات کو کیا کر رہا ہے، تاریخ بدل دو یا کچھ دوسرے مقرر کو بلا لو. کیوں؟ حضرت بیمار پڑ گئے. اور اچھی گاڑی استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے 5 بیانات اچھے طریقے سے ہو رہے وقت پر. تو اس میں امت کا فائدہ نا. تو امت کو دوسرا رخ بھی کیا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور کسی پہ اعتراض کرنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ باڈی گارڈ رکھتے ہیں کچھ علماء، تو ان پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیونکہ جب بندہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی جان کو خطرات زیادہ بڑھتے. تو اللہ نے کیا کہا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اب یہ اگر سیکورٹی نہیں رکھ رہا اور اس کو پتہ ہے کہ 100% مجھے مارنے والے لوگ، پھر اگر یہ مر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں شمار ہوں. کیونکہ پتہ تھا آپ کو کہ میں مرنے والا ہوں، پھر بھی آپ نے کیا نہیں کیا، انتظام نہیں کیا. تو بڑے بڑے علماء کرام جب بیانات کرتے تو آگے ایک پیچھے ایک سب رکے ہوتے، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا، بھئی یہ کیا بندوق کے ساتھ بیانات ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، انتظام کرنے کے لیے کہا. تو ہم کو ان چیزوں پر بالکل بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی لذیذ کھانے کھا رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رک رہا ہے، تو اس کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ رک رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اپنا انتظام کر رہا ہے. تو ہم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا. وہ اس کی جیسی حیثیت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ اپنے طور سے اس کا انتظام کر رہا ہے. تو ہم کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اگر حرام ہے تو ہم اس پہ آبجیکشن لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ استعمال مت کرو. لیکن حلال میں کوئی کتنا بھی آگے جائے تو اس کو ہم لوگ روک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، حلال کیا ہے. وشکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو، شکریہ ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. حاجی امداد اللہ صاحب بہت مشہور اور بہت بڑی شخصیت ہے علماء کے طبقے میں. یعنی وہ عالم نہیں تھے لیکن تصوف کے لائن سے بہت آگے جا چکے تھے، بہت آگے جا چکے تھے. تو ان کے ایک مرید، یعنی وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یعنی بندہ جب اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے تو شکریہ اندر سے نکلتا ہے، اور جب ہلکی چیزیں استعمال کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شکریہ وہ کیفیت سے نہیں نکلتا. مثال کے طور پر اگر آپ دھوپ میں بہت پیاسے ہو چکے ہو اور تھک کر آ چکے ہو گھر کے اندر، اب تھک کر گھر کے اندر آئے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھنڈی چیز کی ضرورت ہے، ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے. اب ویسی حالت میں اگر آپ کو کوئی گرم پانی تھوڑا سا ابلا ہوا یا پھر ایسا ہی مطلب ٹھنڈا نہیں ہے وہ لا کے آپ کے سامنے پیش کرے، تو وہ پانی پینے کے بعد کیا بندے کی کیفیت بنے گی شکر والی، یار کیا پانی تھا اور کیا مزہ آیا مجھے اور میری تھکاوٹ دور ہو گئی، ایسا کہیں گا وہ نہیں. لیکن اسی کی جگہ پر اس بندے کو کیا مل گیا، لیمو شربت مل گیا. اسی کی جگہ پر اس کو جو ہے تو سبزہ بھگایا ہوا پانی مل گیا، یا ٹھنڈا مٹکے کا اس کو جو ہے تو پانی مل گیا قدرتی. اب وہ پینے کے بعد جو اس کی روئے روئے سے جو شکر کی کیفیت نکلیں گی، الحمدللہ الذی سقانا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی لیے جس نے مجھے پلایا، عذباً فراتم برحمتہ، کہ جو کیا ہے، میٹھا ہے اور مزیدار ہے، ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اور میں تو گناہ کر کے آیا ہوں گھر میں، لیکن اللہ نے میرے گناہ کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا.
اس کو کھارا نہیں بنائے. تو اللہ چاہتے تو کھارا بناتے, لیکن اللہ کی رحمت شامل ہو گئی تو وہ کھارا نہیں بنا. تو جب بندہ کوالٹی والی چیزیں استعمال کرتا ہے, آپ دیکھو بینگن کھانے کے بعد دعا کتنے زور سے نکلتی ہے, اور بریانی کھانے کے بعد دعا کتنے زور سے نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو پھر کیا کریں, ہم لوگ اچھا استعمال کریں, اور اگر نہیں دیا تو پھر جو بھی حالت میں اللہ نے رکھا ہے تو اس حالت پہ کیا کریں, ہم اپنے آپ کو رکھیں. ایسا نہیں کہ بھائی قرضہ لے کے جو ہے تو چل رہا ہے سب ایک دم اپنا شیڈول برابر چل رہا ہے. کیسا چل رہا ہے, قرضہ لے لے, تو ایسے زندگی کو کچھ فائدہ نہیں. شہید کی مغفرت ہوتی ہے, خون کا قطرہ جب نکلتا ہے تو مغفرت ہوتی ہے. ایسے بندے کو بھی ایک چیز مغفرت سے روکتی ہے, وہ قرضہ ہے. وہ کیا ہے, یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ ہے انبیاء اور علماء کے بعد, پھر وہ شہداء کا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء سفارش کریں گے, پھر علماء کریں گے, پھر شہداء کریں گے. شہید کا بہت بڑا مرتبہ, وہ گھر سے نکلا نہیں تو فضیلتیں اس کی شروع ہوتی. وہ گھر سے نکلنا چھوڑو, اس کے اندر جذبہ جہاد جب پیدا ہوتا اور جذبہ شہادت جب پیدا ہوتا, تب سے اس کی فضیلتیں قرآن و حدیث بیان کرنا شروع کرتا. یہ فضیلت. اور مرنے کے بعد تو مرنے سے پہلے دکھا دیا جاتا نا شہید کو جنت میں اس کا مرتبہ. اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ویسے بندے کو اگر کوئی چیز جنت میں جانے سے بھائی چل سائڈ میں, تو وہ کون سی چیز کر رہی ہے اس کو سائڈ میں, قرضہ. بہت اللہ کے نبی جنازے چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے, کہ بھائی قرضہ ہے اس کے اوپر. تو اللہ کے نبی نے کیا کر دیا, اس کا جنازہ چھوڑ دیا. تو ہم کو جیسا اللہ نے رکھا ہے عام حالت میں تو رہے, اور اگر اچھی کیفیت ہے تو اچھی کیفیت ہماری کیا ہو, ظاہر ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ بھی ادا کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. تو جو کم ہوتے ہیں نا ان کی ویلیو زیادہ ہوتی. تو ہم اگر شکریہ ادا کریں گے تو قلیل بندوں میں ہم شامل ہوں گے, اللہ کے خاص بندوں میں. ہم مستجاب الدعوات کیا ہو جائیں گے, بن جائیں گے. کس وجہ سے, صرف کچھ نہیں کرنا ہے بس. اب بیٹھے پنکھے کے نیچے بیٹھے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو کیا کیا, اس تھوڑے سے گرمی میں پنکھے کا انتظام کر دیا. لائٹیں نہیں ہے دیہاتوں میں, جاتی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے, ہم کو لائٹ کی ضرورت ہے, تو نے لائٹ کا انتظام کر دیا. میں شکریہ ادا کروں کہ اللہ کرسی کی اس وقت ضرورت تھی تو کرسی کا انتظام تو نے کیا کر دیا, کر دیا. پھر ہم کو کھانا ہے, کھانا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ ہمارے سارے انتظامات ہو چکے. تو یہی ہم کو کیا کرنا ہے, شکریہ. چلتے پھرتے یعنی جو بندہ شکریہ ادا کرنا سیکھ جاتا ہے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا, شکریہ ادا کریں گے تو اضافہ کروں گا. تو جیسے بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ انتظام ہو گیا, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے پانی پلایا تیرا شکر ہے, تو نے کھانا کھلایا تیرا شکر ہے, تو آگے کی جتنی رکاوٹیں ہیں رزق کے تعلق سے وہ ختم ہوتے رہتے. جو بھی لائن سے ہم شکریہ ادا کریں وہ لائن سے کیا ہوتی ہے, ہماری آگے کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.